ماہ محرم الحرام ہے، یعنی یہ بہت حرمت والا، عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے سلسلے کے اندر بہت سارے حضرات کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں یوم عاشورہ کا، یعنی 10ویں محرم کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا ہے، سنت ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اس یوم عاشورہ کا تعلق ذرا بھی میدان کربلا سے نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اس کا کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جب اللہ کے رسول مکے کے اندر تھے، مدینے جانے سے پہلے، تو اس زمانے کے اندر بھی مشرکین مکہ، کفار مکہ 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہی وہ 10ویں محرم تھی کہ 10 محرم کو خانہ کعبہ کا غلاف بھی تبدیل کرتے تھے وہ لوگ۔ اب یہ کفار مکہ، مشرکین مکہ روزہ کیوں رکھتے تھے؟ اسلام ہی نہیں تھا۔ تو علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ چونکہ ان کو یہ دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، ملت ابراہیمی کے پیروکار، یہودیوں کو بھی دعویٰ، نصرانیوں کو بھی دعویٰ، کافروں کو، مشرکوں کو، مسلمانوں کو، سب کو دعویٰ نا کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ قرآن مجید نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مشرک، نہ کافر تھے، ولکن کان حنیفا، لیکن وہ تو ایک یکسو ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری کرنے والے تھے۔ تو مشرکوں کے اعمال اور یہودیوں کے، نصرانیوں کے جو خرافات تھیں، ان تمام کے اوپر قرآن مجید نے قدغن لگائی اور کہا کہ اگر تم واقعی میں ملت ابراہیمی کے پیروکار ہو تو ایک اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لو۔ تو چونکہ کفار مکہ، مشرکین مکہ کو ابھی بھی کچھ تعلق مدت مدید کے بعد، زمانہ گزر جانے کے بعد، کتنا لمبا وقفہ ہے، زمانہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے 571 میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو 570 سال کا زمانہ تو یہی گزر گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال یا 2200 BC بیفور کرائسٹ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ تو کتنا لمبا عرصہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی وہ بالکل مختلف رسم و رواج کے اندر وہ جو ہے دب گئی تھی، اور دین ابراہیمی اپنی صحیح شکل و صورت میں باقی نہیں رہ گیا تھا۔ کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت باتیں ابراہیم علیہ السلام کے دین کی کفار مکہ، مشرکین مکہ کے اندر اس وقت بھی موجود تھی جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو اس وقت بھی کفار مکہ، مشرکین مکہ کے اندر دین ابراہیمی کی کچھ جھلک باقی تھی، جیسے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے وہ لوگ۔ اب خانہ کعبہ کا طواف اسلام سے پہلے بھی کرتے تھے وہ لوگ، لیکن طواف کے اندر منکرات کیا تھے، فواحش کیا تھے، وہ آپ جانتے ہیں۔ بالکل نیکڈ ہو کر کے، مادرزاد ننگے، مرد عورت سب کے سب جو ہے طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا، اونٹ ذبح کرتے تھے، ناٹ فار دا سیک آف اللہ، اونلی فار میکنگ شو آف، دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ آپ نے 100 اونٹ کٹ کیا، اس نے 150، اس نے 200۔ تو یہ ملت ابراہیمی کی کچھ جھلکیاں مشرکین مکہ، کفار مکہ کے اندر بھی موجود تھی۔ اس بنا پہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے مشرکین بھی، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور 10 محرم کو خانہ کعبہ کا غلاف بھی تبدیل کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول مکے میں 13 سال رہنے کے بعد جب اللہ نے ہجرت کا حکم دیا اور مکے سے مائگریٹ ہو کر مدینہ تشریف لائے، تو یہاں پہ یہودیوں کے قبائل تھے۔ یہودیوں کو دیکھا کہ یہ لوگ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا بات ہے کہ 10 محرم کو اس قدر جو ہے تم لوگ اہتمام کرتے ہو؟ اللہ کے رسول کو بتلایا گیا کہ یہ 10 محرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون
اور اس کی قوم کے چنگل سے، اس کے استبداد سے، اس کے ظلم و جور سے نجات دلایا تھا۔ اس لیے ہم آج یوم عاشورہ کو 10 محرم کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میں فالوور ہوں، لہٰذا اللہ کے رسول نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا، اور اس وقت تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ یہودیوں سے مشابہت ہو جائے گی، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم نے کسی دوسرے قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی کے اندر سے ہے، لہٰذا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا تو 10-11 کا روزہ رکھو ان کے خلاف میں، یا نہیں تو 9-10 کا روزہ رکھو۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کیا، اور پھر صحابہ کرام نے اس کے بعد 9-10 یا 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کیا، اور پھر اس کے بعد رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ یہ روزہ بالکل ضروری نہیں تھا، فرض نہیں تھا، واجب نہیں تھا، سنت تھا، جو اللہ کے رسول نے جو ہے لوگوں کے سامنے اعلان کیا، اور اس کے بعد جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو یہ بالکل اجازت دے دی گئی کہ جو چاہے تو روزہ رکھے، جو چاہے تو روزہ نہ رکھے، رکھ لیا تو بہت ثواب کا کام ہے، نہیں رکھ لیا تو کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک غلط فہمی ہے بہت سارے لوگوں کو کہ یوم عاشورہ ہے، شہادت حسین کا واقعہ پیش آیا تھا میدان کربلا کے اندر، لہٰذا شاید اس روزہ کو میدان کربلا سے کوئی تعلق ہو۔ بزرگ دوستو، اس روزے کا تعلق میدان کربلا سے یا شہادت حسین سے بالکل نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی یہ روزہ رکھا جاتا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب اس کے بعد یہ جو میدان کربلا کا واقعہ ہے، کل 10 محرم الحرام ہے، تو اس لیے میں چاہتا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی کے بعد عمر فاروق کی سیرت پہ کچھ روشنی ڈالوں، اور پھر اس کے بعد عثمان غنی کی سیرت پہ آؤں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سیرت پہ آؤں۔ لیکن چونکہ وقت کا تقاضا ہے، چونکہ کل سیٹرڈے ہے، لہٰذا پھر 1 ویک کا عرصہ گزر جائے گا، اور بہت ساری خرافات جو ہم محرم کے موقع سے کر لیتے ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے ایک مخصوص مکتب فکر کے زیر اثر، اہل تشیع کے زیر اثر مسلمان بھی انہی کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں آج۔ تو میں نے سوچا کہ آج اسی موضوع کے اوپر کچھ باتیں آپ کے سامنے کروں۔ بہت ساری باتیں ایسی بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے آئیں گی کہ جو آپ سنیں گے تو شاید پتہ چلا کہ مولانا پہلی بار ایسی بات کر رہے ہیں، میں نے تو کسی مولوی سے یہ بات نہیں سنی۔ لیکن ایک طرف محبت اہل بیت، اس سے کسی کو انکار نہیں، کسی بھی اہل سنت والجماعت کو اس سے انکار نہیں، محبت اہل بیت، لیکن مدینے کے اندر محبت اہل بیت کے پردے میں یہودیوں نے اور سبائی فرقوں نے جو چال چلی کہ اس چال اور اس سازش کے شکار آج تک مسلمان ہو رہے ہیں۔ وہ چال کیا تھی، وہ سازش کیا تھی، پہلے بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ سب سے پہلے لیتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت۔ 571 میں اللہ کے رسول کی ولادت، اور 610 کے اندر نبوت کا اعلان، 622 کے اندر آپ کی جو ہے ہجرت، اور 632 کے اندر یوں سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 11 ہجری سے 13 ہجری تک، اور 13 ہجری کے بعد سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تقریباً 23 ہجری تک، اور 23 کے بعد سے لے کر کے تقریباً 35 ہجری تک حضرت عثمان غنی کی خلافت ہے، اور 35 سے لے کر 40 ہجری تک حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت ہے، اور 41 کے اندر حضرت حسن اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان مصالحت ہوتی ہے، اور حضرت حسن کی شہادت زہر سے ہوئی یا طبعی موت سے ہوئی، اختلاف، اور وہاں پہ بہت ساری باتیں ہیں ان کے بارے میں۔ یہ 51 ہجری کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول کو ہجرت کی ہوئی 51 سال گزر چکے ہیں، 51 ہجری۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 60 ہجری کے اندر، 60 ہجری میں امیر معاویہ کی وفات ہوتی ہے، اور 60 ہجری سے لے کر 64 تک امیر یزید
رحمۃ اللہ علیہ۔ اب لوگوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ رحمۃ اللہ علیہ کیسے؟ تو اب بعد میں اس کے اوپر گفتگو ہوگی، یہ میں کہہ رہا ہوں یا ہمارے اسلاف نے کہا ہے یا کیا باتیں ہوئی ہیں۔ تو یزید بہرکیف 60 سے لے کر کے 64 تک رہا ہے، 3-4 سال کا وقفہ ہے، اور اس کے بعد وہ بھی جو ہے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ پھر یزید کے بعد اس کا بیٹا ہے معاویہ، باپ کا نام بھی معاویہ ہے، بیٹا کا نام بھی معاویہ ثانی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس خلافت کے اوپر اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا، لہٰذا انہوں نے خلافت کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد پھر مروان بن حکم کے اندر خلافت جاتی ہے، اور پھر جو ہے مروان کے بعد عبد الملک بن مروان کا واقعہ آتا ہے، اور عبد الملک بن مروان کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے، اور اس کے بعد پھر بنو عباس کا دورہ ہوتا ہے، اور امویوں کے ساتھ جو ہوا ہے وہ تاریخ کے اندر جو ہے بالکل درج ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی قبر کو کھود کر، یزید کی قبر کو کھود کر، اور بہت سارے امویوں کی قبر کو کھود کر اگر ہڈیاں بچی ہوئی تھی تو اس کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، اور اس کے بعد آگ لگا دیا گیا۔ تو ایک طرف ظلم اور اس کی داستان یزید اور حضرت امام حسین کے متعلق کی جاتی ہیں، جو تقریباً روایتیں شیعت کی گڑھی ہوئی وضعی روایتیں ہیں۔ اور آج کل ہم نے دیکھا کہ ابھی 2-4 دن قبل ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی تھی، میں چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر کچھ ویڈیو بناؤں لیکن موقع نہیں مل سکا۔ مولانا سلمان حسنی ندوی، جب سے مولانا کو مسلم پرسنل لا بورڈ سے نکال دیا گیا اس وقت سے بخلاہٹ کے شکار ہو گئے، اور ایسا لگتا ہے کہ یزید کافر لعین، پوری امیر معاویہ کی حکومت بالکل غلط طریقے اوپر سے تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے اوپر تھے۔ حق اور باطل کا فیصلہ جو جنگ صفین میں لڑنے والے تھے امیر معاویہ کی طرف سے پورے کے پورے سے جہنمی، اور ادھر حضرت علی کی طرف سے لڑنے والے پورے کے پورے جنتی۔ اس طرح کی ویڈیو لعین تھا، کافر تھا، اور فلاں فلاں، یہ بکواس سلمان ندوی کی آپ نے سنا ہوگا اور میں نے تو سنا ہے۔ یہ لگ رہا ہے کہ شیعت کا بہت بڑا ایجنٹ بن گیا ہے یہ سلمان ندوی، جب سے مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس کو باہر نکال دیا ہے۔ تو اب حضرت گفتگو کر رہا تھا میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کس طرح بنے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی مشورے کے خلیفہ کس کو بنا دیا؟ عمر فاروق۔ اب یہاں پہ تو لوگ اعتراض نہیں کریں گے کہ ابو بکر صدیق نے بغیر کسی مشاورت کے، بغیر کسی کمیٹی کے جو ہے ابو عمر فاروق کو خلیفہ بنا دیا۔ امیر معاویہ پہ برابر انگلی اٹھائیں گے۔ امیر معاویہ نے بغیر کسی جماعت کو مشورہ لیے ہوئے بیٹے کو ولی عہد بنا دیا۔ ابو بکر صدیق نے بھی تو کیا تھا۔ تاریخ ابن خلدون کا مصنف لکھتا ہے کہ اپنے بیٹے کو اگر کسی نے ولی عہد بنا دیا اپنی زندگی کے اندر تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ ابن خلدون کا مصنف لکھتا ہے اپنی کتاب تاریخ ابن خلدون کے اندر، پڑھ لیجئے گا اگر آپ حوالہ چاہیں تو۔ آگے چلیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے۔ آپ نے 6 آدمی کی کمیٹی بنا دی، یہ 6 آدمی مل کر کے جس کو چاہو خلیفہ منتخب کر لو۔ وہاں 6 کے اندر بھی اختلاف ہوتا ہے، اور بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن جاتے ہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا، کب تک؟ 6 مہینے تک۔ اور جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق گئے پرسہ دینے کے لیے، اور جب گفت و شنید ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے علی، تم مجھ سے ناراض ہو؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ہاں، ناراض اس لیے تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری اور قرابت کی بنیاد پہ خلافت کو میں اپنا حق سمجھتا تھا، لیکن خلیفہ تم بن گئے، مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کے حالات کو، سچویشن کو ان کے سامنے رکھا اور کہا کہ اے علی، میں حضور سے قرابت دار اور حضور کے رشتہ داروں کا بہت احترام و عزت کرتا ہوں، لیکن حالات کچھ اس طرح کے تھے، لوگوں نے مجھے خلیفہ چن لیا، تم اللہ کے رسول کی تجہیز و تکفیر میں مشغول تھے، مجھے موقع ہی نہیں ملا کہ آپ سے گفتگو کر سکوں۔ چلو، دونوں کے درمیان جو خلش تھی وہ مٹ گئی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اب جا کر کے 6 مہینے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا اور ایکسیپٹ کر لیا ایز اے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 آدمی کی کمیٹی بنائی، اس کے اندر بھی اختلاف ہوا، لیکن بہرکیف بعد میں چل کر کے حضرت عثمان غنی خلیفہ بن گئے، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی تھا، لیکن حضرت علی کو نامزد نہیں کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور، میں نے کہا تھا آپ سے گزشتہ کہ 2 سال 2 مہینے 25 دن۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تقریباً 10 سال 6 مہینے، اور حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تقریباً 12 سال رہی ہے، 12 ایئرس، 12 سال۔ 12 سال کے اندر جو 10 سال ہے شروع کا، بالکل عہد فاروقی کا دور سمجھا جاتا ہے۔ اسلام کے قدم بڑھتے رہے، اسلام کی سرحدیں بڑھتی رہیں، کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا۔ آخری 2 سالوں کے اندر میں نے آپ سے گزشتہ بھی کہا تھا، اس سے قبل میں نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر تقریباً 15 اقساط کے اندر یہ جو ہے میدان کربلا کا پس منظر کے اوپر 13 یا 14 اقساط میں نے ویڈیو نہیں آڈیو جو ہے اپلوڈ کیا ہوا ہے۔ اس سے قبل میں نے کئی مہینے تک اس پہ گفتگو کیا تھا، لیکن آج میں چیدہ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، چونکہ اتنا لمبا یہ جو ہے معاملہ ہے کہ اس کو جو ہے لمحوں کے اندر سمیٹنا بہت ناممکن کام ہے، اس لیے میں کچھ چیدہ باتیں آپ کے سامنے کرتے ہوئے گزر جاؤں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری 2 سالوں کے اندر فتنہ و فساد کا ایک نیا دروازہ کھلا۔ ایک شخص عبداللہ بن سبا، میں نے کہا یہودی ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے، عبداللہ بن سبا، اور اس کے بعد اس نے نئے شگوفے چھوڑنا شروع کیا ہے۔ کوفہ کے اندر ایک جماعت کو تیار کیا، بصرہ میں ایک جماعت کو تیار کیا، ایجپٹ کے اندر ایک جماعت کو تیار کیا، یمن میں گیا وہاں دال نہیں گلی، پھر مدینے کے اندر آیا اور لوگوں کو یہ کہنے کی کوشش کیا کہ اصل میں امامت اور خلافت کا جو جھگڑا ہے، جو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ہمارے اور شیعہ کے درمیان جو مین اختلاف ہے وہ امامت اور خلافت، یہ 2 لفظ ہے، اسی کا اختلاف ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک خلافت ہے کہ خلیفہ اللہ کے قانون کو پبلک کے درمیان امپلیمنٹ کرے گا، نافذ کرے گا، اور لوگوں کی مشاورت سے خلیفہ چنا جائے گا، وہ جواب دہ ہوگا۔ شیعہ کے نزدیک، اہل تشیع کے نزدیک خلافت بالکل جائز نہیں۔ کیوں؟ چونکہ خلیفہ کو چوز کرنے میں یہ پبلک کا عمل دخل ہوتا ہے، لہٰذا امامت ہونی چاہیے۔ اور امامت کیا ہوتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے پروفٹ، ایز اے نبی دنیا کے اندر بھیجا، تو اب انہی کے خاندان میں امامت کا سلسلہ چلے گا، اور ایک امام جب مرے گا تو اس امام کی روح دوسرے امام کے اندر خود بخود منتقل ہو جائے گی، جس کو ہندوؤں کا عقیدہ کہتے ہیں آوا گون، تناسخ ارواح، یعنی ایک آدمی کی روح نکل کر کے باہر آ جاتی ہے، کتے کی شکل میں، بلی کی شکل میں، جیسا جو کام کرتا ہے اسی کی شکل میں اس کی روح باہر بھٹکتی رہتی ہے۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے تناسخ ارواح، جو اہل تشیع کے نزدیک امامت کے مسئلے کے اندر ہے کہ ایک امام کے مرنے کے بعد اس کی روح، اس کی پوری کوالٹیز دوسرے امام میں خود بخود منتقل ہو جاتی ہے، اور امامت کو چننے کا حق کسی انسان کا نہیں ہے، بلکہ یہ منصوص طریقے سے اللہ کا فرمان ہے کہ نبی کے گھرانے کے اندر ہی جو ہے امام پیدا ہوگا، کوئی دوسرا جو ہے امام نہیں بن سکتا۔ یہ اہل تشیع کا مذہب تھا، عقیدہ تھا۔ اس کو ہوا دیا کس نے؟ عبداللہ بن سبا نے۔ اس نے کہا کہ ہر ایک نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، چونکہ یہ ان کے خاندان سے ہیں، ان کی رشتہ داری ہے، لہٰذا اب دیکھیے، ابو بکر کی خلافت غلط، عمر کی خلافت غلط، عثمان کی خلافت غلط، بلکہ ان کے نزدیک یہ لوگ غاصب ہیں، زبردستی خلافت کو چھین لیا ہے علی سے۔ یہ عبداللہ بن سبا کا فارمولہ تھا۔ دوسرا فارمولہ کیا تھا کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ جانے کے بعد واپس دوبارہ تشریف لائیں گے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں، دوبارہ دنیا میں تشریف نہ لائیں، یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص ہے۔ یہ عقیدہ بھی لوگوں کو جو ہے کہنے کی کوشش کیا، باور کرانے کی جو ہے اس نے کوشش کیا۔ اس طریقے سے اصل میں کیا تھا کہ محبت رسول، محبت اہل بیت، محبت علی، محبت فاطمہ، لیکن اس محبت کے در پردہ، اس کے پردے کے اندر
کس سے جو ہے ہو رہی ہے مخالفت؟ ابو بکر سے، عثمان سے، عمر فاروق سے۔ اب لہٰذا ہوا کیا کہ اس نے جو گروپ بنایا تھا، اس گروپ کے 1800 یا 2500 لوگ مصر سے، کوفہ سے، بصرہ سے آئے مدینے کے اندر، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو گھیر لیا چاروں طرف سے۔ یہ الزام لگایا کہ عثمان غنی کے جتنے بھی اسلامی سرحد کے اندر جو گورنرز ہیں، وہ گورنرز غلط کام کرتے ہیں اور ان کو شے دیتے ہیں حضرت عثمان غنی، لہٰذا عثمان غنی کو سیٹ پہ رہنے کا ایز اے خلیفہ کوئی حق نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی بیچارے نے کہا کہ ایک عثمان کے خون کو بچانے کے لیے 100 اور ہزاروں مسلمانوں کے خون کو نہیں بہا سکتا میں، لہٰذا پوری فوج کو آپ نے حکم دیا کہ کوئی اقدام نہ کرے، لہٰذا اب ان کو اور طاقت و قوت مل گئی۔ یہ مٹھی بھر سبائی فرقے کے لوگ، عبداللہ بن سبا کے جمع کردہ لوگ تھے 1800 یا 2000 2500، انہوں نے مل کر کے دیوار کود کر کے آپ کو معلوم ہے کہ 50 دن تک گھر کا محاصرہ کر کے رکھا، پانی بند کر دیا، کھانا بند کر دیا۔ یہ وہی عثمان تھے کہ جنہوں نے مدینہ کے ترستے ہوئے پانی کے لیے لوگوں کو یہودی سے کنواں خرید کر کے جو ہے بالکل ہبہ کر دیا تھا کہ مدینہ کے لوگ پانی پئیں، لیکن ایک بوند پانی کو حضرت عثمان غنی ترس رہے تھے، پانی نہیں دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا، اور اس کے بعد بہت بے دردی کے ساتھ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ بن سبا ان کے باغیوں نے شہید کر دیا۔ یہ وہی عثمان ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جب جنگ بدر کے موقع سے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول کے داماد ہیں، دوہرے داماد ہیں۔ رقیہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول نے اپنی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم کو عثمان غنی کے نکاح میں دیا تھا، اور اس کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ وہ عثمان اگر میرے پاس محمد کے پاس 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور یہ کے بعد دیگر انتقال کر جاتی تو میں اپنی 100 بیٹیوں کو تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ یہ وہی عثمان ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی رہ۔ یہ وہ شخصیت تھی کہ جس کو ان بلوائیوں نے، ان جو ہے فتنہ پردازوں نے، عبداللہ بن سبا کے ان کارکنوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد مسئلہ آیا خلافت کا کہ عثمان غنی کے بعد خلیفہ کون بنے گا۔ یہاں سے یہ سلسلے کی، یہ جھگڑے کی شروعات ہوتی ہے بزرگ دوست۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ سب سے پہلے مالک ابن اشتر الاشتر، جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا کا خاص آدمی الاشتر، اس نے ہاتھ دے دیا اور کہا کہ آپ خلیفہ بن جائے۔ اس کے بعد عبداللہ بن سبا اور جتنے بھی یہ مفسدین تھے اور عثمان غنی کو شہید کرنے والے جتنا بڑا یہ گروپ تھا، ان تمام کے تمام گروپ نے مل کر کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خلیفہ چن لیا۔ اب یہاں دیکھیے معاملہ کیا ہوتا، خلیفہ چن لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ سب سے پہلا جو کام آپ نے کیا ہے وہ امیر معاویہ، کون ہے؟ شام کے اندر گورنر ہے۔ اس سے پہلے کون تھے وہاں پہ؟ یزید ابن ابی سفیان، امیر معاویہ کے بڑے بھائی، عمر فاروق کے دور کے اندر، اور بہت بڑا کارنامہ انجام دیا انہوں نے۔ اب امیر معاویہ وہاں پہ بہت بڑی طاقت رکھتے ہیں اہل شام کے اندر۔ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کو ان کے عہدے سے برطرفی کا اعلان کر دیا۔ امیر معاویہ اپنے عہدے سے برطرف، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا۔ اب اس کے بعد سوال یہ تھا کہ یہ تو حضرت علی کے ہاتھ میں دم بھرنے والے پورے کون ہیں؟ یہ وہ فتین ہیں جنہوں نے عثمان غنی کو شہید کیا ہے۔ اب بڑے بڑے جو اکابر صحابہ اس وقت موجود تھے، سبوں نے حضرت علی کی بیعت سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ازالۃ الخفا کے اندر لکھا ہے کہ قصاص لینا واجب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہیے تھا کہ بدلہ لیتے عثمان غنی کے قاتلوں سے، قصاص لینا واجب ہے۔ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ قصاص پہ بالکل جو ہے طاقت رکھتے تھے، لیکن وہ اس کے مانے ہوئے، انہوں نے قصاص بھی نہیں لیا۔ پھر لکھتے ہیں ازالۃ الخفا کے اندر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایز اے خلیفہ بنے ہی نہیں، کیونکہ امت کی اکثریت نے تقریباً 75% لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم ہی نہیں کیا، لہٰذا وہ خلیفہ بنے ہی نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی کتاب ازالۃ الخفا کے اندر لکھا ہے، فارسی کے اندر وہ کتاب ہے۔ اچھا، اب ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ ہم سب کی مائیں ہیں، امت کی ماں ہیں۔ حج سے واپس آ رہی تھیں، پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ کس نے کیا؟ یہ بلوائیوں نے، عبداللہ بن سبا کے لوگوں نے۔ اب کیا صورتحال ہے؟ حضرت علی خلیفہ بن گئے۔ کیسے خلیفہ بنے؟ انہی بلوائیوں نے ان کو خلیفہ چن لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ اے علی، تم جو ہے خلافت کے اوپر ابھی متمکن مت ہو، اس لیے کہ کل کے دن قتل عثمان کا خون جو ہے نا تمہارے گردن پہ آئے گا، لوگ تم پہ الزام لگائیں گے، چونکہ جتنے بھی قاتلین ہیں انہوں نے تمہارے ہاتھ پہ بیعت کیا ہے، لہٰذا ابھی تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں مانا اور خلافت پہ متمکن ہو گئے۔ حضرت عائشہ مدینہ آنے کے بجائے وہیں سے اپنا راستہ موڑ لیا اور بصرہ چلی گئی، اور بصرہ کے اندر ایک بہت بڑی فوج حضرت عائشہ کے ساتھ ہو گئی۔ دعویٰ کیا تھا کہ وہ علی، سب سے پہلے تمہارا کام یہ ہے کہ عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لو، قصاص لو، اور عرب کے اندر یہ خاص تھا کہ اپنی جان چلی جائے لیکن قتل کرنے والے کو قتل کیا جائے قصاص میں۔ قرآن مجید نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص کے اندر جان کے بدلے جان، اس کے اندر بظاہر تو موت معلوم ہوتی ہے لیکن تمہارے لیے زندگی ہے، اے عقل مندو اگر تم عقل رکھتے ہو۔ حضرت عائشہ اپنی فوج کو لے کر کے آئی، حضرت علی آئے۔ دعویٰ کیا ہے؟ علی سے مطالبہ کیا ہے؟ عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لو۔ حضرت علی کہتے ہیں میں ان پہ قابض نہیں ہوں، تم مجھے سپورٹ کرو، بعد میں بدلہ لوں گا۔ یہاں تک کہ دونوں کے درمیان جنگ ہوئی، جنگ جمل۔ جمل کا مطلب کیمل۔ حضرت عائشہ اونٹ پہ سوار تھی اور اس طرح دونوں کا مقابلہ ہوا۔ اب یہاں بھی دیکھیے، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی غلطی ہے نہ حضرت عائشہ کی غلطی ہے۔ آپس میں گفتگو ہوئی، رات میں بات چلی مصالحت کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تیار ہو گئے کہ قاتلین عثمان سے بدلہ لیا جائے گا، صبح میں اس کے اوپر بات چیت ہوگی۔ ایک مصالحت کی فضا پیدا ہو رہی تھی، لیکن وہی سبائی گروپ عبداللہ بن سبا الاشتر، جس کو عبداللہ ابن سبا، جس کو ابن السودا بھی کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ اگر علی اور عائشہ کی صبح میں گفتگو ہو جاتی ہے تو ہم تو مارے گئے، قاتلین عثمان کے اندر سے ہمارا نام تو پہلے ہے، لہذا کچھ ایسی چال چلو کہ دونوں سمجھ نہ پائیں اور یہ میدان جنگ بالکل جو ہے گرم ہو جائے۔ چنانچہ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر عبداللہ بن سبا اور الاشتر اور اس کے گروہ نے حضرت عائشہ کے کیمپ پہ حملہ کر دیا۔ ادھر حضرت عائشہ کے کیمپ والوں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ علی نے بدعہدی کی، صبح بات ہونے والی تھی، علی کی فوج نے حملہ کر دیا۔ حضرت عائشہ پریشان ہو گئی، ایسے کیسے ہو گیا، تم بھی حملہ کرو۔ جب حضرت عائشہ کی فوج نے علی کی فوج پہ حملہ کیا، اب یہی ابن السودا، عبداللہ بن سبا اور الاشتر، ان لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا عائشہ کی فوج نے جو حملہ کر دیا ہے۔ حضرت علی نے کہا ایسا کیسا، تم بھی حملہ کرو۔ یہ دونوں غلط فہمی کے شکار ہو گئے اور بیچ میں سازشی ذہن اور یہ کانسپیرسی کرنے والے یہی عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے جس نے شیعہ اور سنی کی بنیاد ڈالی، جو حضرت علی کی طرف گئے ان کو شیعان علی کہلانے جا لگا، جو حضرت عثمان کی طرف گئے وہ جو ہے شیعان عثمان کہلائے، اور ادھر والے پورے سنی اور ادھر والے پورے شیعہ کہلانے لگے۔ یہ وہ شیعت کی بنیاد تھی جو عبداللہ بن سبا نے مدینے کے اندر ڈالا تھا، اس سے پہلے کوئی شیعہ سنی نہیں تھا۔ اب یہ جنگ ہوئی اور بہت افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اس جنگ نے 10,000 مسلمانوں کے ان جیالوں کو جو ہے ہضم کر لیا۔ 10,000 لوگ شہید ہوئے جنگ جمل کے اندر۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پہ سوار تھیں، پاؤں کے اوپر تلوار مارا گیا، آپ کے ہودج کے اوپر تلوار مارا گیا، وہ نیچے گریں، اور اس کے بعد پھر حضرت عائشہ شکست کھا گئیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ تک جو ہے چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد انہی بلوائیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ورغلایا کہ اب معاویہ کا حال دیکھا جائے۔ معاویہ شام کے اندر آپ کی خلافت کا منکر ہے، معاویہ کو آپ نے برطرف کر دیا ہے، اور معاویہ آپ کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا ان سے بھی انتقام لیا جائے، ان کو بھی سبق چکھایا جائے، پڑھایا جائے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کا رخ کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی طرف۔ اب پتہ چلتا ہے کہ پھر سے ایک بہت بڑی تصادم اور بہت بڑا جو ہے اختلاف اور بہت بڑی خون ریزی ہونے والی ہے۔ صفین کے میدان کے اندر دونوں فوجیں جمع ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج، اور وہاں پہ جانے کے بعد دونوں میں ٹکراؤ ہوا ہے۔ معاملہ کیا تھا؟ حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ تھا کہ او علی، قاتلین عثمان کو میرے حوالے کر دو، یا نہیں تو ان سے بدلہ لے لو، لہٰذا خلافت میں تمہارے سپرد کرتا ہوں، حکومت تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ تھا کہ نہیں نہیں، پہلے تم جو ہے میرے ہاتھ مضبوط کرو، بعد میں جو ہے میں قاتلین عثمان کا بدلہ لے لوں گا۔ اب یہ تمام کی تمام باتیں تھیں۔ اب بعض لوگ حدیث پیش کر کے جو امیر معاویہ کی طرف سے تھے سب کو جہنمی قرار دے دیتے ہیں، اور جو حضرت علی کی طرف تھے یہ پورے کے پورے جنتی ہو گئے۔ اب جنگ جمل کے اندر جو لوگ شہید ہوئے ان کا کیا ہوا؟ بڑے بڑے بدری صحابہ تھے جنگ جمل میں، جہاں 10,000 صحابہ شہید ہوئے، اور جنگ صفین کے اندر بھی بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، دونوں طرف صحابہ ہیں۔ تو بھائی جس صحابی کے بارے میں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوئے وہ ان سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے قرآن میں یہ قانون بنایا کہ اللہ ان سے راضی وہ ان سے راضی۔ اب آج کے مولویوں نے یہ قانون پاس کر دیا کہ فلاں حدیث کے اندر اس طرح ہے، لہٰذا وہ پورے کے پورے جہنمی ہیں، یہ پورے کے پورے جنتی ہیں۔ وہ غلط تھے، وہ ناحق تھے، ظلم و تشدد تھا معاویہ کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے اوپر تھے۔ اب ایک حق کے اوپر ہے اور ایک ناحق ہے، اسی کے اوپر ساری لڑائی اور جھگڑے کی بنیاد آج بنی ہوئی ہے امت کے درمیان۔ اتنی بات یاد رکھنی چاہیے کہ شیعہ کے نزدیک، اہل تشیع کے نزدیک امام نبی کی طرح، گویا کہ امام کا مرتبہ نبی کا، معصوم عن الخطا، غلطی سے پاک صاف، اس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن ہمارے نزدیک جو امام ہے یا صحابہ ہے یا خلیفہ ہے وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، ان سے غلطی کا صدور ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن غلطی کس بنیاد پہ؟ آپ یہ کہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بننے کی خواہش تھی، آپ کے ایمان میں فرق آئے گا۔ آپ یہ کہیں کہ امیر معاویہ کو دولت اور حکومت کی لالچ تھی، آپ کے ایمان میں فرق آئے گا۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی نے اجتہاد کیا کہ ان کے نزدیک یہی بات درست تھی کہ میں خلیفہ بن جاؤں اور بعد میں میرے ہاتھ مضبوط ہو جائے، میں ان کو جو ہے قصاص میں قتل کروں گا قاتلین عثمان کو۔ حضرت امیر معاویہ چاہتے تھے کہ اسلامک لا کے حساب سے خون کرنے والے کو پہلے خون کیا جائے، اس کے بدلہ لیا جائے، اس کے بعد جو ہے پھر خلافت کا نظام قائم ہو سکتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اجتہادی غلطی ہوئی، ممکن ہے امیر معاویہ سے اجتہادی غلطی ہوئی، لیکن اگر کوئی مجتہد غلطی بھی کرتا ہے تو اس پہ بھی اگر غلطی کر جاتا ہے تو بھی اللہ کی جانب سے ایک ثواب ملتا ہے اس کو، اگر صحیح اجتہاد کرتا ہے تو کئی گنا ثواب اس کو مل جایا کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الصحابۃ کلھم عدول، تمام کے تمام صحابہ کمپینین اور پرافٹ کیا ہیں میرے؟ بالکل عادل ہیں، عادل پسند ہیں، برابر ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ لہٰذا جو ہے صحابہ کے بارے میں اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کے خیالات کہ امیر معاویہ ایسے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے، سعد بن عمر ایسے تھے، اور جو ہے فلاں ایسا تھا فلاں ایسا تھا،
یہ اس طریقے کی گفتگو جو ہے بالکل سراسر غلط ہے، اور یہ جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ یہاں جنگ صفین کا میدان تھا جہاں پہ دونوں کی فوج ٹکرائی ہے، اور تقریباً 84,000 یا 85,000 کے آس پاس مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو شہید کیا، یہاں پہ ایک دوسرے کے دست گریباں۔ اور اس کے بعد میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا کہ پھر اس کے بعد دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق، کوفہ، بصرہ کی طرف رہ گئے، حضرت امیر معاویہ جو ہے بالکل ادھر شام کی طرف، یمن کی طرف، اور اسی طریقے سے جو ہے آپ کو پورا مدینہ، اور پھر اس طریقے سے ایجپٹ، یہ پورا ان کے قبضے میں رہا۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو معلوم ہے کہ جنگ نہروان کا واقعہ پیش آیا، ایک خارجی گروپ پیدا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے اندر سے، اور انہوں نے حضرت علی کو بھی برا بھلا کہا۔ انہوں نے کہا کہ علی کا قتل بھی جائز، معاویہ کا قتل بھی جائز، اور سعد بن ابی وقاص کا قتل بھی جائز، عمر بن العاص کا قتل بھی جائز۔ یہ سب کے سب جو ہے اللہ کے قانون میں بندے کو شامل کر لیا ہے، چونکہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ کون خلیفہ بنے گا، معاویہ یا علی۔ ایک ثالثی کو مقرر کیا گیا تھا، اس بنیاد پہ ایک گروپ باہر نکل گیا تھا، اس کو خوارج کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جنگ لڑی ہے، جنگ نہروان، اور وہاں پہ 1,000 لوگ مارے گئے ہیں۔ اور اسی جنگ نہروان میں جو لوگ مارے گئے تھے ان میں سے ایک آدمی ایسا تھا عبد الرحمن ابن ملجم، کہ جس کا سالہ، اس کا سسرا، یہ دونوں مارا گیا تھا۔ عبد الرحمن ابن ملجم، یہ انہی سبائی فرقے کے لوگوں نے یہ پلان بنایا کہ ایک ہی دن میں امیر معاویہ کو بھی ختم کر دیا جائے، حضرت علی کو بھی ختم کر دیا جائے، اور جو ایجپٹ کے اندر حضرت جو ہے عمر بن العاص تھے ان کو بھی شہید کر دیا جائے، بس پوری عمارت ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد ہماری حکومت ہو جائے گی۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا، برق بن عبداللہ تمیمی نے حضرت امیر معاویہ پہ حملہ کیا، اور عمر ابن بکر نے حضرت عمر ابن عاص پہ حملہ کیا۔ عمر ابن عاص بیمار تھے، مسجد کے اندر نہیں آئے، کوئی دوسرے صحابی موجود تھے، وہ شہید ہو گئے۔ اس طریقے سے امیر معاویہ کو زخم کم لگا، وہ زندہ بچ گئے۔ حضرت عمر ابن عاص بیمار تھے، نماز کو نہیں آئے، وہ بچ گئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم کاری لگا، عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالا، اور بعد میں عبد الرحمن ابن ملجم کو بھی ختم کر دیا گیا۔ برق بن عبداللہ تمیمی جس نے امیر معاویہ پہ حملہ کیا تھا، اس کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے گئے، اور ادھر ایجپٹ کے اندر جو دوسرا تھا ابو بکر ابن عبداللہ یا ابو بکر جو ہے، اس کو بھی جو ہے ختم کر دیا گیا۔ تو اس طریقے سے ان کی یہ سازش ناکام ہوئی، اور اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ اس کے بعد تقریباً ایک ہی سال کے اندر حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ سے مصالحت کر لی، اور آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، اگر خلافت معاویہ کا حق تھی تو میں نے اس کو سپرد کر دیا، اگر خلافت میرا حق تھی تو میں نے ان کو دے دیا، جھگڑا ختم۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زندہ ہیں۔ امیر معاویہ کی حکومت 20 سال تک بالکل امن شانتی کا پیغام ہے پورے عالم اسلام کے اندر۔ 20 سال تک مسلمان بالکل متحد رہے۔ پورا اختلاف جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 4.25 سال کا گزرا تھا، اور حضرت حسن کی خلافت میں یہ پورا اختلاف ختم ہو گیا، اور مسلمان بالکل جو ہے شانتی کے ساتھ جو ہے 20 سال تک رہنے لگے۔ اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 60 ہجری کے اندر وفات پا گئے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 41 میں مصالحت ہوئی ہے حسن اور معاویہ کے درمیان، اور اس کے بعد حضرت حسن جو ہے وفات پائے ہیں 51 ہجری کے اندر۔ اب اس کے بعد جو ہے پھر معاملہ آتا ہے یزید کا اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میں اتنا مختصر کرنے کے باوجود بھی وقت کا دامن اتنا تنگ ہے کہ میں مزید اپنی گفتگو کو آگے نہیں رکھ سکتا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے پھر گفتگو ہوگی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خروج اور اقدام کے اوپر یزید کے خلاف، اور پھر یزید کے بارے میں جو باتیں ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ میری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے دلوں کے اندر تمام صحابہ کرام کی عظمت اور محبت پیدا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔